بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح البیان میں یہ واقعہ تحریر فرماتے ہیں، ایک شخص سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوا اور اپنی زبوں حالی کا بیان کیا کہ میں مالی طور پہ بہت مشکلات کا شکار ہوں اور میں نے 1000 درہم قرض بھی ادا کرنا ہے۔ گزشتہ کئی مہینوں سے قرض ادا کرنے کی کوششوں میں رہا لیکن ناکام ہوا اور اس فکر میں تھا کہ کہیں اسی حالت میں میرا انتقال نہ ہو جائے اور پھر وہ قرض کا جو وزن ہے وہ قیامت تک میرے کندھوں پر برقرار رہے۔ گزشتہ رات خواب میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ صبح سلطان محمود غزنوی کے پاس پہنچو اور اسے میری طرف سے یہ پیغام دو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ مجھے 1000 درہم پیش کیا جائے۔ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں کھڑے اس شخص نے کہا کہ میں نے خواب میں عرض کی، محبوب سلطان کو یہ کیسے اعتبار آئے گا کہ واقعتاً آپ نے ہی مجھے اس کے پاس پہنچ کر 1000 درہم کی رقم کا مطالبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سلطان اگر مجھ سے کوئی نشانی طلب کرے تو میں اسے کیا بتاؤں؟ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے یہ کہنا کہ نشانی یہ ہے کہ تم روزانہ 60,000 مرتبہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہو۔ 30,000 مرتبہ درود سونے سے قبل اور 30,000 مرتبہ درود بیدار ہو کر پڑھتے ہو۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ آنے والا شخص جھوٹ لے کر تمہارے پاس نہیں آیا بلکہ حقیقتاً اس نے میرا دیدار کیا ہے اور میں نے ہی اس کو تمہارے پاس پہنچ کر رقم کا مطالبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب سلطان نے یہ سنا تو سلطان آبدیدہ ہو گئے، ان پر گریہ طاری ہو گئی، بدن پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ فوری طور پہ حکم دیا، 1000 درہم جو سرکار نے فرمائے وہ بھی پیش کیے اور اپنی طرف سے 1000 درہم بطور تحفہ بھی پیش کیے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو جو وزیر اور مشیر پاس کھڑے تھے وہ عرض کرنے لگے کہ اے سلطان، کیا آپ نے اس شخص کو رقم دینے میں جلدی نہیں کی؟ حالانکہ وہ ایسی بات بیان کر رہا تھا جو ناممکن ہے، کیونکہ ہم آپ کی مصروفیات کو جانتے ہیں، دن بھر رعایا کے معاملات کو دیکھنے میں بسر ہوتے ہیں، کئی مہینے جنگی مہمات پہ صرف ہوتے ہیں، صبح و شام کا سفر ہے۔ آپ کس طرح 24 گھنٹوں میں دن اور رات میں 60,000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میں نے علماء کرام سے سن رکھا ہے کہ جو شخص یہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد مختلف الملوان وتعاقب العصران وکر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحہ وارواح اہل بیتہ منا التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا، اس ایک درود کو جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اسے 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں روزانہ سونے سے قبل اس درود کو 3 مرتبہ پڑھتا ہوں اور 3 مرتبہ بیدار ہونے کے بعد پڑھتا ہوں، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ علماء نے جو بیان کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر اس کی تائید فرمائی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مختلف الملوان وتعاقب العصران وکر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحہ
وارواح اہل بیتہ منا التحیۃ والسلام وبارک علیہ وسلم کثیرا۔ اب احباب ذی وقار، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اس درود پاک کو قبول کرنا اور خواب میں تشریف لا کر اپنی محبت کا بیان کرنا، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر خوش ہوئے اور 1000 درہم کی رقم بھی دی اور ساتھ 1000 درہم بطور تحفہ بھی پیش کیے۔ بے شمار عبادات ایسی ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین نے ملنے والے اجر کو کئی گنا تک بڑھا دیا۔ جیسے اکیلا شخص نماز پڑھے تو ایک نماز ایک ہی شمار ہوتی ہے، لیکن اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو ایک نماز پہ رب ذوالجلال 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ تلاوت کرنے سے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ التکاثر کی تلاوت کرنے سے 10,000 آیات کی تلاوت کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ مسجد قباء میں 2 رکعت نفل عمرے کے برابر ہیں اور ماہ رمضان میں کیا ہوا عمرہ حج کے برابر ثواب جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے دیتا ہے۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بعض درود ایسے ہیں کہ جن کو پیش کرنے سے خالق کائنات جل جلالہ 10 گنا، 100 گنا اور کئی ہزار گنا بڑھا کر ان کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس، عظیم اور بابرکت ذات کے اوپر درود پاک پڑھنا بندہ مومن کے لیے ایک ایسا اعزاز ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ درود پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو درود پڑھنے والے کے نام کے ساتھ ساتھ اس کے والد کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے، اس کے خاندان اور قبیلے کا ذکر ہوتا ہے سرکار کی بارگاہ میں۔ تو جہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص آپ پر درود پڑھ رہا ہے جو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہاں محبوب کی بارگاہ میں یہ بھی پیش ہوتا ہے کہ وہ آپ پر کون سا درود پڑھ رہا ہے، وہ آپ پر کس وقت درود پڑھ رہا ہے اور وہ کتنی تعداد میں آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی طرف سے پڑھے جانے والے درود کی تعداد سے بھی آگاہ ہیں اور اس درود پر جو اللہ رب العالمین ثواب ادا کرتا ہے اس ثواب کی تعداد سے بھی آگاہ ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے آج جمعۃ المبارک ہے، فرشتوں کے حاضر ہونے کا اور گواہ بننے کا دن ہے۔ کثرت کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کیجئے۔ جو سلطان محمود غزنوی درود پاک پڑھتے تھے، میں ایک مرتبہ اسے پھر دہراتا ہوں تاکہ یاد ہونے میں آسانی ہو جائے، اور انشاءاللہ اس کو ڈسکرپشن کے اندر بھی میں لکھ دوں گا تاکہ جو دوست یاد کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو۔ آپ یہ درود پڑھا کرتے تھے: اللہم صلی علی سیدنا محمد مختلف الملوان وتعاقب العصران وکر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحہ وارواح اہل بیتہ منا التحیۃ والسلام وبارک علیہ وسلم کثیرا۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔